بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہوتے ہوئے بھی زندگی بوجھ بن گئی ہے؟ کیا بغیر کسی وجہ کے دل گھبراتا ہے، رشتے بگڑتے جا رہے ہیں، سب آپ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تنہائی میں بیٹھنا اب اچھا لگتا ہے، نماز میں دل نہیں لگتا اور ایسا لگتا ہے جیسے کوئی نظر نہ آنے والی طاقت آپ کو اندر سے توڑ رہی ہو؟ اگر یہ علامات آپ میں ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ آج ہم بات کریں گے کہ جس شخص پر جادو کیا گیا ہو اس کی اصل اور سچی علامات۔ اسلام یہ مانتا ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی جادو نقصان نہیں دے سکتا۔ جادو تو ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ہوا تھا، اس لیے اس کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، بس ہمیں اس کے بارے میں علم ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ساری زندگی جادو کا شکار رہتے ہیں، لیکن وہ اس بات سے لا علم ہوتے ہیں۔ اس لیے آج ہم جانیں گے جادو کی جسمانی علامات، ذہنی اور نفسیاتی نشانیاں، روحانی اثرات، گھریلو اور ازدواجی زندگی پر اثر، اور آخر میں جادو سے نجات کا اسلامی طریقہ۔ حصہ اول، ذہنی علامات۔ اس میں جو ذہنی علامات ہوتی ہیں اس میں آ جاتا ہے بلا وجہ شدید الجھن ہونا، ایسا لگتا ہے جیسے دماغ کام نہیں کر رہا، چھوٹے فیصلے بھی مشکل لگنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے شدید منفی خیالات، ہر وقت مایوسی، مایوس کن سوچ، خود کو ناکام سمجھنا، یادداشت کا کمزور ہونا، باتیں یاد نہیں رہتی، چیزیں رکھ کر بھول جانا، نیند میں عجیب مناظر، ڈراؤنے خواب، سانپ، قبریں، تعاقب یا بار بار ایک ہی خواب، اور جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کا خوابوں میں بار بار آنا، جنگلی جانور خواب میں دیکھنا، خود کو کسی اونچی جگہ سے گرتے ہوئے دیکھنا۔ اس کے بعد ہے حصہ دوم، جسمانی علامات۔ بغیر بیماری کے درد، سر، کندھے، کمر، ٹانگیں، ٹیسٹ نارمل لیکن درد شدید، دل گھبرانا، سانس کا رک جانا، دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، شدید کمزوری ہونا، بغیر کام کے تھکاوٹ رہنا، ہر وقت بوجھ محسوس ہونا، جسم کا ٹھنڈا یا بھاری ہونا، خاص طور پر نماز یا ذکر کے وقت۔ حصہ سوم ہے روحانی علامات۔ یہ سب سے خطرناک نشانیاں ہیں۔ اس میں آ جاتا ہے نماز سے نفرت، نماز پڑھنے کو دل نہ چاہنا، قرآن سنتے ہی بے چینی ہونا، اذان پر چڑچڑا پن ہونا، اذان کی آواز ناگوار لگنا، ذکر کرتے وقت غصہ آنا یا اچانک رونا یا نیند آ جانا، عبادت چھوڑ دینے کا دل کرنا،
ایسا لگنا کہ اب سب چھوڑ دو۔ حصہ چہارم میں آ جاتا ہے گھریلو اور ازدواجی اثرات۔ اس میں سب سے زیادہ ہوتا ہے میاں بیوی میں نفرت کا پیدا ہونا، بغیر وجہ کے لڑائیاں ہونا، ایک دوسرے سے دوری ہو جانا، اولاد سے بیزاری رہنا، ماں باپ کا دل اولاد سے اچانک اکتا جانا، گھر میں بے سکونی رہنا، ہر وقت جھگڑا اور برکت کا ختم ہو جانا۔ پھر ہے حصہ پنجم، اس میں ہے شخصیت میں تبدیلی، تنہائی پسند ہو جانا، لوگوں سے کٹ جانا، خاموش رہنا، غصہ بے قابو ہو جانا، چھوٹی بات پر چیخنا چلانا، پچھتانا مگر کنٹرول نہ ہونا، خود سے نفرت، آئینہ دیکھنا اچھا نہ لگنا، خود کو نقصان پہنچانے کے خیالات آنا۔ یاد رکھیں، ہر بیماری، ہر مسئلہ جادو نہیں ہوتا، لیکن اگر یہ علامات اکٹھی ہوں اور علاج کے باوجود فائدہ نہ ہو اور عبادت سے دل دور ہو رہا ہو تو یہ جادو یا شدید نظر بد ہو سکتی ہے۔ آخری حصہ ہے جادو سے نجات کا اسلامی حل۔ اب ہم آپ کو اس کا حل بتائیں گے، اور اس کا حل یہ ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا، چاہے دل نہ کرے پھر بھی پڑھنا۔ نمبر 2 پہ ہے روزانہ یہ اذکار پڑھیں، آیت الکرسی 3 بار، سورہ فلق، سورہ ناس 3 بار، سورہ بقرہ، روز یا کم از کم 3 دن میں 1 بار۔ پھر ہے دم والا پانی پئیں، پانی پر دم کر کے پئیں بھی اور نہائیں بھی۔ نمبر 4 پر ہے استغفار، استغفر اللہ کم از کم 100 بار پڑھیں۔ نمبر 5 پر ہے اپنے گناہوں سے توبہ۔ جادو کمزور دل پر زیادہ اثر کرتا ہے۔ یاد رکھیں، جس انسان پر جادو ہوا ہوگا شیطان اس کو اللہ کے قریب ہونے سے روکتا ہے، لیکن ایسے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کا ذکر کرتا رہے اور لا حول ولا قوت الا باللہ اس ذکر کا ورد اپنی زبان پر ہمیشہ رکھے، کیونکہ اس ذکر سے شیطان اپنا مقصد بھول جاتا ہے اور پیچھا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کا ذکر ہی جادو کا توڑ ہے، اس لیے اگر کسی پر جادو نہیں ہوا تو ذکر اذکار میں لاپرواہی نہ کرے تاکہ وہ جادو سے محفوظ رہ سکے۔ جزاک اللہ۔